امید ہے کہ اسی رفتار سے یہ کیس جو ہے آگے جائے گا۔ آج تینوں ان کے بچوں کے جواب دینے کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ ثبوت بھی یہیں نکلیں گے اور سیاسی تبوت بھی یہیں نکلیں گے۔ میاں نواز شریف کو مائنس کرنے کی خواہش کوئی نئی نہیں ہے، صرف کمپنیاں نہیں بلکہ ان کے تو نکاح اور بچے بھی آف شور نکلے ہیں۔ کہاں گئے وہ 7 سوال، کہاں گئے وہ 700 سوال؟ 15 تاریخ سے عمران خان صاحب کی تلاشی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ پرائم منسٹر پہلے تلاشی دے دیتا تو ہماری سب کی باری آ جاتی۔ السلام علیکم and good evening everybody, you're watching News Eye with مہر عباسی۔ عدالت عظمیٰ کی پاناما کرپشن پر آج کی سماعت بڑی پیش رفت ہے۔ عدالت میں وزیر اعظم کے بچوں حسن حسین اور مریم نواز نے اپنے جوابات داخل کرا دیے۔ مریم نواز نے اپنے جواب میں آف شور کمپنیوں کی ملکیت سے انکار کرتے ہوئے خود کو ٹرسٹی ظاہر کیا، تو حسن نواز اور حسین نواز نے انکشاف کیا کہ 2005 سے پہلے یہ جائیدادیں ان کے نام پر ہی نہیں تھیں۔ ناظرین، عدالت عالیہ نے جوابات کے دستاویزات طلب کیے تو وزیر اعظم کے وکیل نے کم وقت کا جواز بناتے ہوئے کمیشن کے سامنے ثبوت رکھنے کا موقع پیش کیا۔ چیف جسٹس کا اصرار تھا کہ حکومت کے پاس دستاویزی ثبوت پہلے سے ہی موجود ہیں، کیوں نہ کمیشن کی بجائے دستاویزات منگوا کر ان کا جائزہ ہی لے لیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تاخیر ہمارے کھاتے میں آئے۔ اور اس موقع پر ناظرین، لیگی رہنما حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے فاضل عدالت سے درخواست کی کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کی آف شور کمپنیاں بھی موجود ہیں اور ہماری درخواست کو بھی مقدمے سے منسلک کیا جائے، یعنی کہ اس پٹیشن کو بھی نتھی کر دیا جائے۔ اس سے عدالت کا موقف تھا کہ درخواست منسلک کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا، فری کین کے جوابات کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ درخواست گزار طارق اسد نے نقطہ اٹھایا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ کیس صرف میاں نواز شریف اور عمران خان کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پاناما میں کتنی کمپنیوں اور لوگوں کے نام آئے ہیں؟ طارق اسد نے جواب دیا کہ 400 سے زائد لوگ ہیں مائی لارڈ۔ اس موقع پر چیف جسٹس کے ریمارکس، اس مقدمے کا اصل ماخذ کون ہے؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 800 لوگوں کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئیں تو پھر اس پر برسوں لگ جائیں گے۔ حاکم وقت کا معاملہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ بنیادی نقطہ کہ جس پر اپوزیشن سب سے پہلے وزیر اعظم کا حساب مانگ رہی ہے، مگر وزیر اعظم اپنے جواب میں آف شور کمپنیوں سے کلی انحراف، زیر کفالت بچوں سے انکار اور ٹیکس گوشواروں میں اثاثے ڈکلیئرڈ ہونے کا جواب داخل کرا چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے however کہ جوابات کے ساتھ ثبوت تاحال پیش نہیں کیے گئے۔ اس مقدمے میں بار ثبوت یعنی کہ برڈن آف پروف اگر وزیر اعظم کے سر ہے تو یہ بوجھ پھر ان درخواست گزاروں پر بھی ہے کہ جنہوں نے وزیر اعظم پر کرپشن کا الزام لگایا اور آج انہی کی آف شور کمپنیز پر کوئی اور سوال اٹھا رہا ہے۔ مگر تحریک انصاف کے وکیل حامد خان پہلے ہی ان شواہد کی موجودگی سے انکار کر چکے ہیں اور عدالت عظمیٰ 15 نومبر کو فری کین سے جواب طلب کر چکی ہے۔ عدالتی کارروائی سے یہ اخذ کرنا شاید زیادہ مشکل نہیں کہ عدالت اس معاملے کو جلد از جلد نتیجہ خیز بنانے کی جستجو میں ہے، مگر وزیر اعظم پاک دامنی کے جواب کے باوجود ثبوت جمع کرانے میں لیتو لال کے قائل کیوں نظر آ رہے ہیں؟ سوال صرف اتنا ہے کہ اگر وزیر اعظم کا دامن صاف ہے تو پھر یہ تاخیری حربوں اور کمیشن کی بجائے ثبوت عدالت میں پیش کیوں نہیں کر دیے جاتے؟ اور اگر عمران خان اور جہانگیر ترین کے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں تو یہ بھی شواہد عوام کے سامنے رکھ کر اخلاقی برتری کیوں نہیں دکھا دیتے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے جہانگیر خان ترین صاحب سے۔ السلام علیکم ترین صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ترین صاحب، عدالت عظمیٰ کی پاناما کرپشن پر آج کی سماعت پہ بہت سے لوگوں کے قریب بڑی پیش رفت یہ ہے کہ یہ بارہ ثبوت یا برڈن آف پروف وہ فرسٹ فیملی اور وزیر اعظم پہ ڈال دیا گیا ہے۔ گو کہ حکومت وقت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ثبوت اور ثابت کرنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس موجود نہیں ہیں، تو اگلے ہاتھ بھی خالی ہاتھ آئیں گے۔ سو اف آئی انڈرسٹینڈ کریکٹلی، آپ سرٹن کرنا چاہ رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مے فیئر اپارٹمنٹس 2006 سے پہلے سے ان کے زیر استعمال میں تھے اور ان کی اونرشپ میں تھے، کریکٹ؟ جی بالکل، اور یہ ہم نے جو ڈاکیومنٹس ہیں یہ نہ صرف ہم نے سپریم کورٹ میں ابھی جمع کرائے ہیں، ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی جمع کرائے تھے، جس میں اونرشپ کلیئرلی پروو ہو جاتی ہے کہ نیل کام اور نیس کام کمپنیز جو ہیں وہ 93, 95, 96 اور 2004 میں ان کی ایک کمپنی ہے حسن نواز کی فلیگ شپ انویسٹمنٹ، انہوں نے یہ پراپرٹیز خریدی تھیں۔ جی سو آپ کا مدعا یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز تب بچے چھوٹے تھے، بچے ننھے تھے، تو ان کے نام پہ کیوں بنائی گئیں، کس پیسے سے بنائی گئی اور اس پیسے سے فلیٹس خریدے گئے یا نہیں خریدے گئے؟ جی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ پیسے جو ہے اب انہوں نے اپنے جواب میں جو پورا کہانی بتائی ہے نا وہ لکھا ہے انہوں نے کہ جی 1980 میں میاں شریف صاحب نے دبئی میں ایک سٹیل مل لگائی اور وہ ایک انیشل انویسٹمنٹ تھی کہ جہاں سے یہ ساری کچھ خریدا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ 1980 میں لگائی سٹیل مل، اس کو کتنے کی بیچی، پھر وہ جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی،
اب جب وہ دبئی والی بیچی اور جدہ میں لگی، وہ پیسے کس کے پاس پڑے ہوئے تھے، کس اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے، وہ پیسے ٹرانسفر کیسے ہوئے، اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کو اب ثابت کرنی پڑیں گی، ان کو ڈاکیومنٹس دینی پڑیں گی. اور آج میں انہوں نے اپنے 3 بچوں کے جواب تو دے دیے مگر ڈاکیومنٹس نہیں دیے. اچھا، اور ڈاکیومنٹس کے لیے انہیں مزید ٹائم مانگا. ترین صاحب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ کے تحریک انصاف کے TORs میں بھی گلف سٹیل ملز کا ذکر ہے کہ بتایا جائے یہ کب خریدی گئی، کیسے خریدی گئی، کن پیسوں سے اور پیسے بھیجے کیسے گئے. تو کیا آپ احتساب کا دائرہ اتنا وسیع کرنا چاہ رہے ہیں کہ مردوں تک بھی جائے، یا are you trying to claim؟ نہیں دیکھیں، ہم نے اس کی دبئی کی سٹیل مل کی اس لیے بات کی کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر نیشنل اسمبلی میں اس کا ذکر کیا. اچھا، اس لیے ہم نے اس کی بات کی. اب وہ بات یہ ہے کہ وہ آخر ان کے جو پیسے تھے وہ پڑے رہے 2001 تک، میرا خیال ہے جب یہ ایگزائل میں گئے تھے یا 1999 تک، تو وہ پیسے کہاں پڑے رہے، کس کے پاس پڑے رہے. میاں شریف تو اس وقت حیات نہیں تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور یہ باتیں جو ہیں یہ سامنے آنی پڑیں گی. اگر یہ نہیں تو کوئی اور طریقہ بتا دینا یہ انہوں نے کہاں سے لی. کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو بھی ویلتھ سٹیٹمنٹس ہیں، نواز شریف صاحب کی جتنی بھی انکم ہے جس پہ انہوں نے ٹیکس دیا وہ بہت ہی محدود ہے اور وہ کسی سی بھی چھوٹی سی جائیداد لینے کے قابل بھی نہیں ہے. تو یہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آئی. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ان کے بچے ان اپارٹمنٹس میں رہتے تھے، وہ آن ریکارڈ ہیں. انہوں نے کہنے کے لیے جی کہ یہاں ہم رہتے ہیں، کسی نے کہا جی میں کرائے پہ رہتا تھا، کسی نے کہا جی ہماری اپنی ملکیت ہے. مریم نواز کہتی ہیں کہ میری کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں. اب وہ بینیفیشل اونر نکل آئی ہیں. تو یہ بہت سے سوالیہ نشان ہیں، کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں. اب یہ ان کو ساری کی ساری سپریم کورٹ کے سامنے ان کو کلیئر کرنی پڑے گی. اور مجھے تعجب ہوتا ہے سر کہ 80 کی دہائی میں جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا پیپر ورک کہاں سے لایا جائے گا. اور اگر اتنا وسیع کر رہے ہیں ہم پیمانہ، تو کل کو اگر آپ سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی 77 آنورڈز آپ بھی تمام تر اپنی گروتھ دکھائیں، اور اگر کوئی کہے کہ یار یہ شیئر کوئنسیڈنس ہے کہ چاہے چودھریز ہوں گجرات کے، چاہے آپ ہوں فہمیدہ مرزا اسپیکر ہوں، یا جب آپ جمالی کی کیبنٹ کا حصہ تھے، تو آپ سب کی گروتھ کے اندر اتنا ایک فینومینل انکریز آ جاتا ہے. از اٹ جسٹ شیئر کوئنسیڈنس؟ یعنی کہ پھر مردے تو سب کے نکالے جائیں گے نا. نہیں، وہ نکال لیں. دیکھیں جتنا بھی آپ نے احتساب کرنا ہے، آپ نے ہم سے سوال پوچھنے ہیں، آپ ضرور سوال پوچھیں، میں ہمیشہ جواب دینے کو تیار ہوں. اور یہ جو فینومینل گروتھ ان کی ہوئی تھی، میری اتنی ایسی کوئی گروتھ نہیں ہے. میری تو کام شروع ہوا تھا 91 میں، میں نے پہلی میل لگائی تھی. میں 2001 میں تو آیا ہوں پالیٹکس میں، اور 2000 اس کے بعد میں 4 میں منسٹر بنا تھا، 7 میں منسٹری ختم ہو گئی تھی. میری تو گروتھ ابھی بھی چل رہی ہے. اس کے بعد میں نے میرے خیال اپنی بزنس دگنی کر لیا ہے سیاست اس میں منسٹری کے بعد جب میں اپوزیشن میں تھا. تو یہ بات ہم تو کلیئر ہیں، مگر ان کے اوپر یہ جو دیکھیں پیناما لیکس میں ان کا نام آیا، میرا نام نہیں آیا. تو آپ فوکس کریں جن کا نام پیناما لیکس میں آیا ہے، جنہوں نے اپنی کمپنیاں چھپائی ہوئی تھیں، جنہوں نے اپنی ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کی، جنہوں نے ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر نہیں کی. سوال تو ان سے اٹھانا ہے. اچھا، میں چند سوال آپ سے بھی کروں گی سر، بیکاز اب یہ تو اب ہوگا نا، یہ تو عدالت کارروائی کر رہی ہے، اور آج انہوں نے کہا ہے حاکم وقت کا معاملہ ہے تو آغاز انہی سے کرنا ہے. لیکن ایک پٹیشن حنیف عباسی کی جانب سے عمران خان اور آپ کی کے لیے بھی داخل کی گئی ہے. اور اگر برڈن آف پروف آپ کے مطابق ابھی فرسٹ فیملی پہ ہے، تو اسی فارمولے کے تحت تو برڈن آف پروف اور 12 ثبوت اب عمران خان اور آپ پہ بھی ہے کہ جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، جو پٹیشن ہے، آپ لوگ بھی تمام تر دستاویزات منظر عام پر لے کر آئیں. اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک دو سوال، اگر آپ if you're in a position to reply عمران خان کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے حوالے سے. آیو سر؟ دیکھیں میں اپنے بارے میں تو پٹیشن جو انہوں نے داخل کیا اس کے بارے میں جواب دے دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے، میرے وکیل نے مجھے آج بتایا کیونکہ ہمیں نوٹس نہیں ملا تھا پہلے، کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ آپ کا نام پیناما لیکس میں آیا ہے. تو یہ تو شروع ہی جھوٹ کے اوپر ہے، کیونکہ میرا نام پیناما لیکس میں نہیں آیا. آپ میئر ابھی جا کے سرچ کر لیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر، آپ کو میرا نام کہیں نہیں ملے گا. اس کے بعد انہوں نے بہت سے اور الزامات لگائے ہیں ٹیکسز کے، جن کے فیصلے میرے حق میں ہو چکے ہیں. یہ 4 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے میرے حق میں فیصلے ہو چکے ہیں. تو اور جو ڈیفالٹ کے کیسز ہیں وہ میں نے شہباز شریف کے اوپر ڈیفیمیشن سوٹ کر دیا ہے. تو یہ لگائے الزام، ہم جواب دینے کو تیار ہیں، جواب دیتے ہیں. خان صاحب کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. 15 تاریخ کو کورٹ میں ان کا وکیل پیش ہوگا.
اگر ضرورت پڑے گی تو خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا احتساب کہ آپ کا نام پیناما میں نہیں ہے. یہی آرگومنٹ تو نواز شریف بھی دیتے ہیں کہ میرا نام بھی براہ راست پیناما میں نہیں ہے, ان کی اولاد کا نام ہے, ان کی اولاد کی آف شور کمپنی ہے. اسی طرح سر آپ نے جس طرح کوٹ ان کوٹ کہا, یہ آپ کی بات میرے پاس پڑی ہوئی ہے, ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ انکشاف ہوا ہے کہ جب بچوں کے نام پر پراپرٹی لی گئی تو ان کی عمریں کم تھیں, اور اگر یہ حلال کی کمائی تھی تو اس کا ریکارڈ بتایا جائے, اور جب آپ نے پراپرٹی خریدی تب کے ٹیکس بھی بتائے جائیں صرف 5,000 روپے. تو اسی آرگیومنٹ کے تحت سر آپ کی بھی آف شور کمپنیز ہیں, آپ کا بھی آپ کے بچوں کی آف شور کمپنی ہے, آپ کا بھی نام براہ راست پیناما میں نہیں ہے, نواز شریف کا بھی نام براہ راست پیناما میں نہیں ہے, آف شور اس کے بچوں کی ہیں. Are you not in the same boat? سب سے پہلے یاد رکھیں, نہیں بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. ایک تو میرے بچوں کا بھی نام پیناما میں نہیں ہے, تو وہ بات الگ ہو گئی. مگر آف شور کمپنی تو ہے. آف شور کمپنی ہے, سنیں میں نے خود ڈکلیئر کیے یہ میرے ٹیکس کے جو میرے بچوں کی سٹیٹمنٹس ہیں 2011 سے, اس میں یہ تمام چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں. اس میں کوئی چھپائی ہوئی چیز نہیں ہے. جو ان کو خریدنے کے لیے پیسہ بھیجا اس کی وہ ٹیکس پیڈ حلال کی کمائی تھی. اس کے بعد جو بھیجا گیا پیسہ وہ بینک اکاؤنٹس کے تھرو بھیجا گیا. تو آپ مہر یہ بات سب میرے پاس موجود ہے. مگر یاد رکھیں آج نواز شریف از ان دا ڈاک. ذرا فوکس کریں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے, 7 مہینے سے وہ اپنے جواب نہیں دے رہے. ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑا, ہمیں بہت بڑے جلسے کرنے پڑے, ہمیں اسلام آباد لاک ڈاؤن کی ایک اعلان کرنا پڑا. ہم نے سب کچھ کیا. یہاں لڑائیاں ہوئیں, جھگڑے ہوئے. پھٹک صاحب باہر نکلے اپنے خیبر پختونخوا سے تو ان کو پنجاب میں آنے سے روک دیا گیا. وہاں پہ جھگڑے ہوئے, لڑائیاں ہوئیں. یہ ساری تمام چیزیں اس کے بعد آخرکار سپریم کورٹ میں یہ آئی ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو تیزی سے اس کے حل کی طرف جا رہی ہے. یہ کوئی اس میں دیر انشاءاللہ تعالیٰ نہیں لگے گی. اور یہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ آج سپریم کورٹ نے بہت اہم فیصلہ کیا ہے کہ تمام ڈاکیومنٹس انہی کو جمع کرا دی جائیں. یہ نہیں کہ ایک کمیشن بنے پھر وہ کمیشن کو ڈاکیومنٹ جمع کرائیں. تو یہ خاصا ٹائم اس سے بچ گیا ہے. اب منگل تک یہ ڈاکیومنٹس آئیں گی, آنے دیں, پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خوش قسمتی سے میں تو کہوں گی اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ بھی اسی فہرست میں آتے ہیں, آف دا رچ اینڈ دا مائٹی اینڈ دا پاورفل. سو اگر جس طرح کوٹ ان کوٹ عدالت نے اگر کہا کہ حاکم وقت پہ سوال ہے, تو شاید یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جدھر ان سب پہ سوال ہے کہ جو اشرافیہ میں جن کا نام آ جاتا ہے, جس کے اندر سر فہرست آپ ہیں. سو آپ نے درست فرمایا, میں آپ کے ریٹرنز بھی دیکھ رہی تھی 12 اور 13 کے. آپ نے 2 اپارٹمنٹس کینیڈا کے ڈکلیئر کیے 12 کے اندر, اور 13 میں 1 اپارٹمنٹ کینیڈا کا ڈکلیئر کیا. آئی ڈیڈ اے لٹل ریسرچ سر. آپ کا 38 ایونیو روڈ M5R 2G2 اس کا پوسٹل کوڈ ہے. اس کے اوپر آپ نے 3 اپارٹمنٹس خریدے تھے 2003 اور 4 میں, کنیڈین تقریباً ڈالر تب کے $2 ملین بن رہے تھے. یہ آپ نے یہ بیکاز ہماری اب ٹیکس ڈائریکٹری بعد میں پبلک ہوئی, آپ نے 2003-4 میں ڈکلیئر کیا تھا؟ جی بالکل, سب کچھ ڈکلیئرڈ تھا, ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے. میرے اسٹیٹمنٹ میں جس کی بھی نام تھا اس کی اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئرڈ ہے. ہر چیز میری ڈکلیئر ہوتی ہے. میں نے بات کی کینیڈا میں یہ کیش پیمنٹ تھی سر. نہیں, کیش پیمنٹ نہیں ہوتی. پیمنٹ بینک سے ہی ہوتی ہے. یہ پیمنٹ بینک سے ہوتی ہے. کیش پیمنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کینیڈا میں. ہر چیز ڈکلیئرڈ تھی, ڈکلیئرڈ ہے, ڈکلیئر ابھی تک ہے. میری تو ڈاکیومنٹڈ لائف میرے اوپر نہیں, میں آئی ڈنٹ ٹیک اے مورگیج. یہ چھوٹی اپارٹمنٹ تھی, میں نے اپنے بچوں کے لیے لی تھی کیونکہ وہ پڑھ رہے تھے. جب وہ پڑھ کے آگے میں نے بیچ دی. آگے سنیں, میری بات سن لینا, یہ بڑی ضروری بات ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو پیسے والے ہیں ان کا تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. اور کیوں؟ ٹیکس کی ڈپارٹمنٹ کے تھرو آپ کی ہر انسان کی جواب طلبی ہونی چاہیے اگر کوئی چیز ایسی نکلتی ہے. میرے پچھلے جب سے پیناما لیک آیا نا, تو پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے FBR میں جو میری پتہ نہیں کتنی پرانی ٹیکس ریٹرنز کو دیکھ رہی ہے, اس میں چیزیں نکال رہی ہے. میرے پہ نوٹسز آئے ہیں. اللہ کے فضل سے ٹرائیبیونل نے فیصلہ کیا ہے 1 ہفتہ پہلے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین پہ لگائے ہوئے تمام الزام غلط ہیں, اس کی تمام انکم جسٹیفائڈ ہے, اور انہوں نے اس کی جو ٹیکس ڈیمانڈ انہوں نے میرے پہ نکال دی تھی وہ ڈیلیٹ کر دی. آج کل کے زمانے میں جب میرے اوپر حملہ ہے نواز شریف کا, جب وہ پرائم منسٹر ہیں, حکومت ساری اس کے پاس ہے, پھر بھی وہ کوئی چیز نہیں پکڑ سکتے. بچوں کے حوالے سے کہ کوئی تضاد نہیں ہے ان کے ٹیکس ریٹرنز میں, آپ اس کو مانتے ہیں؟
فرگوسن کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے, آپ ذرا اس اگر آپ کے پاس وہ کاغذ ہے تو اس کی اینڈ میں اسٹینڈرڈ کیویٹس دیکھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی جو ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے اسی کے بیسس کے اوپر ہم نے یہ اوپینین دیا ہے. ایک دوسری بات, ڈاکٹر اکرام کے جو ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے اس کو کانٹرڈکٹ کیا. وہ خط منظر عام پہ ہے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو ابھی بھجوا دیتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل میں ریزن دیے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے اوپینین دیا ہے اس کے بعد یہ ہوا کیا کہ انہوں نے پہلے پراپرٹی خرید لی, اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جی یہ اس کو تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو وہ انہوں نے اپنے ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیے. اگلے سال مریم نواز نے پیسے دیے نواز شریف صاحب کو اور پراپرٹی جو ہے وہ اپنی ڈیٹا میں ڈکلیئر کر دی. اور وہ پیسے کہاں سے آئے, ان کی اپنی کمائی کوئی نہیں ہے, وہ پیسے نواز شریف صاحب نے ان کو گفٹ دیے. تو یہ جیسے لکھا ہوا ہے اس ڈاکٹر اکرام کی رپورٹ میں لیگل اوپینین میں کہ یہ شیم ٹرانزیکشن ہے. یہ بیٹا باپ کو گفٹ کرتا ہے, باپ جو ہے بیٹی کو دیتا ہے, بیٹی واپس باپ کو دیتی ہے. میں اسی لیے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہ رہی تھی. عدالت کے پاس اب یہ موقع ہے, پاویں خود کرے یا کمیشن بنا کے کرے کہ جو شام ٹرانزیکشنز ہیں یا جتنا کچھ بالکل ہی کھلا اور ٹرانسپیرنٹ ہے اس کو بھی عیاں کرے. اس لیے بہت امید ہے ابھی عدالت عظمیٰ سے یا متوقع کمیشن سے. مگر سر مجھے بتائیے گا بیک ٹو بیکاز میں چند سوال اور کلیئرٹی آپ سے چاہ رہی ہوں اور آپ جواب دیتے ہیں تو اس لیے اچھی بات ہے. سر یہ اب آپ نے یہ اپارٹمنٹس کینیڈا والے بیچے کب تھے؟ یہ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. جب میرے بچے واپس آ گئے تھے میں نے پہلے بیچ دیے تھے, ایک بعد میں بیچا تھا, اس طرح کی بات تھی. مگر جو کیا تھا اور جو بیچے بھی تھے تو پیسے یہیں پاکستانی آئے تھے. تو یہ سارا کچھ ڈاکیومنٹڈ ہے مہر, اٹ از آل ڈاکیومنٹ. اگر نہ ہوتا نا تو آج مجھے نواز شریف پکڑ کے بیٹھا ہوتا. اچھا, اور سر یہ 2013 میں جو آپ دکھا رہے ہیں ایک اپارٹمنٹ, یہ آپ نے دوبارہ خریدا پھر یا یہ وہی والا تھا؟ یہ آئی ڈونٹ نو کون سا والا تھا, یہ کیا والا تھا, یہ سب کچھ ایک ہی بلڈنگ میں 3 اپارٹمنٹس ہیں نا سر, ایک ہی بلڈنگ 38 ایونیو روڈ M5R 2G2 کے اندر 3 اپارٹمنٹس. اینڈ میں ایک اپارٹمنٹ تھا 2013 میں ایک اپارٹمنٹ آپ نے 16 کروڑ کا دکھایا ہے اور 2012 میں 2 اپارٹمنٹس دکھائے. سر اب مجھے بتائیے گا کہ یہ شائنی ویو انویسٹمنٹس آپ نے کب بنائی؟ 2011. جی 2011 میں آپ کے بچوں کے نام پہ اور رپورٹڈ ہے جی, میرے بچوں کے نام پہ ہے. ان کی ٹیکس ریٹرنز میں جتنے خرچہ ہوا وہ رپورٹڈ ہے, ایک پیسے کی حساب ہے. آپ میرے سے کیا تو میں آپ کو شاید آگے دکھا بھی دوں, اس میں لکھا ہوا ہے پورا کا پورا, ہر سال رپورٹ ہوتا ہے. یہ نہیں آج کی بات نہیں ہے, یہ پیناما پیپرز اب آئے ہیں نا, یہ 2011 میں جب بھی کیا ریکارڈ ہوا, سب کچھ موجود ہے, رسیدیں موجود ہیں. مجھے بتائیے گا سر بیکاز یو نو یہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہم ادھر پیمانہ رکھیں میں آپ کے ساتھ بھی رکھوں. میں آپ کی نیت پہ یا آپ کی کریڈیبلٹی پہ بالکل شک نہیں کر رہی. آپ کہتے ہیں آیا ہے ریکارڈڈ ہے. آپ آج پیناما لیگ کے ایشو میں آپ نے ڈاک میں نواز شریف ہے, مگر آپ مجھے سے زیادہ سوال کریں, مگر چلیں پوچھیں. نواز شریف سامنے نہیں بیٹھتے نا, اب عدالت عظمیٰ ان کی حاضری لگوائی گی, جس سے جو بیٹھ رہے ہیں ان سے تو سوال پوچھیں. اس لیے میں نے کہا اشرافیہ میں آپ کا سر فہرست نام ہے اس ملک کے. آپ میری حاضری لگا رہے ہیں؟ نہیں حاضری نہیں لگا رہی. سر یہ بتائیے, آپ کو میں نے سب کا جواب دیا. سر یہ بتائیے گا شائنی ویو انویسٹمنٹس آف شور کمپنی آپ کے بچوں کے نام پہ آپ کو بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ کیونکہ آپ یہی پوچھتے ہیں نا نواز شریف کو بچوں کو بنانے کی کیا ضرورت پڑی, تو آئی وانٹ ٹو نو آپ کو آپ کے بچوں کو کیا بنانے کی ضرورت پڑی. میں بتاتا ہوں. میں نے دیکھیں میری 95% جو ہے نا پراپرٹی وہ پاکستان میں ہے, اور میری 100% بزنس انٹرسٹ پاکستان میں ہے. یہ ایک پراپرٹی ہے جو میں نے 2011 میں جا کے میرے بچوں کی ریکویسٹ کے اوپر میں نے ان کو ایک گھر لے کے دیا جو ان کے ہی نام پہ ہے. ان کی بھی اپنی انڈیپینڈنٹ انکم بھی ہے, کچھ میں نے دیے ہوں گے, ہم نے پورا اکٹھا کیا. مگر یاد رکھیں سارا کچھ حلال کی کمائی, تمام ٹیکس پیڈ, تمام یہاں سے بینک کے تھرو ٹرانسفر کیے ہوئے. اور اس لیے وہاں جب آپ جائیں نا لنڈن میں, آپ نے کوئی اپنی پراپرٹی خریدنی ہو, آپ کو وہاں پہ وکیل اور ٹیکس اکاؤنٹنٹس یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کمپنی کے نام پہ لیں, کیونکہ وہاں پہ ڈیتھ ٹیکس, انہیریٹنس ٹیکس بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ اس ملک کے سٹیزن نہیں ہیں تو آپ اس ملک میں کیوں ٹیکس دینے کے لیے پابند ہیں. سو اس لیے کوئی اس میں ہم نے غلط کام نہیں کیا. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو پوری طرح رسپونڈ کر رہا ہوں, اتنی جلدی ہر چیز بتا رہا ہوں کیونکہ میری چیزیں سب شفاف. اوکے سر, اوکے مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اگر ریزن نہیں آپ نے مجھے بتایا کہ ضرورت کیا پڑی. آخری خیال آیا اگر نواز شریف کے پاس بھی یہی تمام چیزیں صاف و شفاف ہوتی
تو وہ بھی اسی طرح جواب دے دیتے آپ کو ایک ٹی وی پروگرام پہ، جس نے مجھے نہیں پتا تھا آپ نے میرے سے یہ پوچھنا ہے، وہ بھی آ کے ایسے جواب دے دیتے۔ سر 2011 میں تو آپ کے تینوں بچے، 2011 میں تو آپ کے تینوں بچے زیر کفالت تھے نا، ڈیپینڈنٹ تھے آپ پہ؟ تو ہاں، تو یہ میری ان کے نام میں نے لیا تو میں ان کو ڈکلیئر کر دیا، میں نے ان کو گفٹ دیا، وہ ڈیٹیلز ٹیکس میں جیسے ہوتا ہے وہ موجود تھی۔ یہی تو سمجھو سر، آپ گفٹ دیں تو صحیح ہے، ادھر سے گفٹ آئیں تو مسئلہ ہے، آپ کے بچوں کے اوپر آف شور ہو تو حلال ہے، وہ لوگ بنائے تو حرام ہے۔ نہیں، ویئر یو کانٹ گیٹ می آن دیٹ۔ سیدھی ذات جو میں نے پہلے کی تھی، پہلے کی تھی کہ میری کمائی حلال کی ہے اور میں پروو کر سکتا ہوں۔ سر وہ بھی تو کلیم کر رہے ہیں ان کی بھی حلال کی ہے، وہ کلیم کرتے ہیں ان کی بھی حلال کی ہے۔ انہوں نے بالکل انہوں نے تو پچھلے دیکھیں جو انہوں نے پچھلے 23 سال میں میاں نواز شریف نے ٹیکس دی نا، 23 سال میں میں 1 سال میں اس سے 50% زیادہ ٹیکس دیتا ہوں، اور یہ میرے سے بہت زیادہ ارب پتی جائیداد ہے ان کے پاس، بہت امیر لوگ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس انہوں نے کبھی ٹیکس نہیں دیا۔ 90s تک ہم نے اپنی پٹیشن میں ان کے کوئی 15-20 سال کے ٹیکس ریکارڈ دیے ہیں، ٹوٹل ٹیکس ان کا 50,000 روپے مہینے کا بنتا ہے۔ آج انہوں نے جا کے جائیداد لے لی اربوں کی، بھائی ان سے جا کے ذرا زیادہ پوچھو، مہر ان کو بلاؤ کبھی آپ ٹی وی پروگرام میں آ کے بیٹھے میری طرح، اور ایسے جواب جیسے میں دے رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ کی ابھی کرنٹلی صرف ایک پراپرٹی ہے پورے ترین خاندان کی جس میں آپ کے 3 بچے ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ نیو بری میں انگلینڈ میں اسٹیٹ ہے، 7 سے 8 ملین پاؤنڈ کا تقریباً، رائٹ؟ 2012 میں خریدا غالباً 4 ہیں، اور بالکل اتنا نہیں ہے، اس سے سستا ہے آدھی قیمت کے اس سے۔ وہ بریکسٹ کے حوالے سے آج کے پاؤنڈ کو نہ دیکھیں نا، جب خریدی تھی 11-12 میں تب کے پاؤنڈ کو دیکھیں۔ نہیں، اس وقت لی تھی، کوئی مارگیج تھی، پھر میں نے مارگیج آہستہ آہستہ اتاری، وہ بھی جب میں نے ڈکلیئر کی، اس میں ہر دفعہ ٹیکس ریٹرنز میں آتا ہے، تو آپ مجھ سے سوال پوچھیے جائے، میں آپ کو جواب دیے جاؤں گا۔ سر مارگیج بھی اسی آف شور کے تھرو ہی لیا تھا نا، شائنی انویسٹمنٹس کے؟ کیا چیز؟ مارگیج بھی آپ نے شائنی ویو انویسٹمنٹ جو آف شور کمپنی ہے اس کے تھرو ہی مارگیج لیا تھا نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، دیکھیں جس طرح انہوں نے بھی کولیٹرل رکھوایا جنیوا بینک سے اپنے آف شور سے فار دیئر لنڈن اپارٹمنٹس۔ بالکل فرق ہے، میرا اور آپ نواز شریف کا ایک ہی سانس میں نام نہ لیا کریں۔ میرے پیسے حلال کے ہیں، ٹیکس پیڈ ہیں، پاکستان میں ٹیکس دیا ہوا ہے اور بینک کے تھرو بھیجے ہیں، یہ دونوں پیمانوں کے اوپر نواز شریف جو ہے وہ فیل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ایک سانس میں میرا اور نواز شریف کا نام مت لیا سر۔ آپ ایسے اب حلال اور حرام کا تعین ابھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے، تو آپ برا نہ منائیے اسے، شاید وہ حلال ہی نکل آئیں۔ نہیں، میں برا نہیں منا رہا، میں برا نہیں منا رہا، میں برا یہ منا رہا ہوں کہ میں ایک ٹیکس پیئنگ انسان ہوں، میری ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ادھر نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتا، اور اس زمانے میں تو بالکل ٹیکس نہیں دیتے ہو، تو آپ یہ اس کو برابری مت کریں کہ جی آپ کی پراپرٹی بھی ان کی بھی پراپرٹی ہے۔ تو سر پھر اگر میں آپ کی اسی آرگومنٹ کے تحت یہ سمجھ جاؤں کہ جو لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو حنیف عباسی نے پٹیشنز عمران خان اور آپ کے لیے ڈالی ہیں وہ نتھی کر دی جائیں اس پنامہ کیس کے ساتھ، کہ یو ڈونٹ اگری، یو تھنک کہ حاکم وقت کے ساتھ آپ کی پٹیشنز کو نتھی نہیں کرنے دیا جانا چاہیے، الگ سنی جائیں؟ دیکھیں وہ بالکل وہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میری اگر عمران خان کی سنیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے حاکم الوقت کی سنیں، اس کے بعد ہم سے آپ نے جتنے سوال پوچھنے ہیں آپ پوچھیں، ہمیں آپ کٹہرے میں پہلے کھڑا نہ کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سارے جواب دے دیے، تو مجھے کیا اعتراض ہے کسی اور کے سامنے جواب دینا؟ آپ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور ایک وقت ایسا تھا اس ملک میں آپ سب سے بڑے ٹیکس پیئر تھے اور سب سے زیادہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، میری تو امید آپ سے ایکسپیکٹیشنز عوام کی ہیں کہ آپ تو، ہم انہیں کہتے ہیں کہ سیلف ڈکلیئر کرو، ہم تو کہتے ہیں آپ خود ساری ڈاکیومنٹ سامنے پھینکیں۔ آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، ابھی یہ بات منظر عام پہ نہیں آئی کیونکہ یہ میں نے اس سال ٹیکس دیا ہے، میں نے اس سال 5.5 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے، 5.5 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے، اور اگر میرے بچوں کے ٹیکس بھی شامل کر لیں تو ہم نے پوری فیملی نے، ہسبینڈ وائف اور 4 بچوں نے 9 کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے۔ سر آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم تو ویسے جہانگیر ترین صاحب ہم تو معمولی سے ادھر جرنلسٹ ہیں، مگر سر اب میں ٹیلی ویژن کے اوپر کیا کہوں سر، مگر آپ نواز شریف سے 3 گنا ٹیکس دیتی ہیں۔ میرا کالج جو میرا رشتہ دار ہے وہ 2.5 کروڑ دے رہا ہے اس ملک میں ٹیکس، تو آپ تو کھرب پتی ہیں سر۔ ویری گڈ۔ سو آپ نے 5 کروڑ دے کے کوئی تیر نہیں مارا، آپ کھرب پتی ہیں۔ میں دیکھیں، میں نے جتنا، نہیں بات سنیں، جتنا میرا ٹیکس بنتا تھا میری انکم پہ میں نے اتنا ٹیکس دیا۔ میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں یہ کام دے کے، یہ ایک ٹیکس دینا ہمارا فرض ہے، لا ہے، ہم اس کے حساب سے ٹیکس دیتے ہیں، مگر میں نے صرف یہ بات اس لیے کی کیونکہ نواز شریف صاحب اور ہمارے بیشتر اور لوگ
جو اس ملک میں رہتے ہیں وہ اس ملک کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, اس ملک میں کماتے بھی ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے. یہ بنیاد ہے مسئلے کی اس ملک میں. اس ملک میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے ان لوگوں کے پیچھے نہیں جاتا, تو ہم جیسے لوگوں کے ٹیکس کو بڑھاتا رہتا ہے. بالکل سر, میرا آخری سوال آپ سے, کیونکہ جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے اندر لون رائٹ آفس کا ذکر کیا ہے سر, اور جب فاروقی پلپ سے لون رائٹ آف ہوا تھا, جو ایک لسٹ ڈائریکٹرز کی دی گئی سینٹ میں, اس میں آپ ڈائریکٹر نہیں تھے فاروقی پلپس کے, اس ٹائم پہ نہیں تھے سر, میں نے بھی چیک کیا, آپ نہیں تھے, واقعی نہیں تھے سر. بالکل سر, اوکے, دیٹ بینگ اسٹیبلش سر, یہ تو وہی اصول ہے نا کہ آپ ناپ تول کے انٹیلیجنٹلی چلیں, اور جب ایک دفعہ فائدہ لے لیں اپنے سابقہ دماد کے لیے یا اس کے خاندان کے لیے, تو اس کے بعد آپ اپنا نام ڈائریکٹرز میں بعد میں لکھوا دیا آپ نے نام ڈائریکٹرز میں. تو یہ تو ہم نے ہر بڑے بندے کے بارے میں اس ملک میں دیکھا ہے, لون رائٹ آفس اتنی سمارٹلی کیے جاتے ہیں. سو آر یو ٹرائنگ ٹو سے یو ہیڈ نو کنیکشن ایٹ دیٹ؟ نہیں, آئی ہیڈ نو کنیکشن, میرا کوئی کنیکشن نہیں تھا. خود انہوں نے رائٹ آف کروا دیے, اس کے بعد میری مرضی ہے میں جا کے انویسٹ کروں ایک کمپنی میں, رائٹ آف ہو چکا ہے. نہیں تھا وہ تب وہ جی میرے داماد کے ڈائریکٹ خاندان کا 5% صرف حصہ تھا بی بی, وہ باقی ساری ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی تھی. وہ اب ایسی آپ دیکھیں, نون والے یہ کہانیاں بناتے ہیں, ڈونٹ فال فار دی اسٹوریز. میں نے کبھی ٹیکس ڈیفالٹ نہیں کیا, اسی لیے میں نے دھڑلے سے پرسوں 30 ارب روپے کا ہر جانے کا نوٹس دیا, سوٹ فائل کیا, نوٹس نہیں دیا, سوٹ فائل کیا. انہی الزامات کو میں نے ڈسپروو کرنے کے لیے. کیا الزام کیا لگاتے ہیں آپ پہ؟ یہ جو وہ روز کہا جاتا ہے کھڑا ہو گیا, یہ جو عمران خان کے ایک سائٹ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ڈیفالٹر ہے. او بھائی, میں نہیں ہوں ڈیفالٹر, میں نے کبھی زندگی میں کوئی کمپنی جو میں نے مینج کی ہے ایک ڈھیلے کا ڈیفالٹ نہیں کیا. اچھا, میں اسی لیے میں نے کہا کہ وہ وقت ایسا تھا جب آپ ڈائریکٹر نہیں تھے فاروقی پلپس کے, بعد میں بن گئے, مگر ایک رشتہ ہے. میں نہیں تھا, میں نہ رشتہ دار تھا, میں نہ وہاں پہ شیئر ہولڈر تھا, نہ میں ڈائریکٹر تھا, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میرا کچھ نہیں ہے. اوہو, بعد میں کیا, میں اگر 10 سال بعد ایک کمپنی کا بن جاؤں تو آپ مجھے کیا کہیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ نہیں ہے, آپ جس راستے پہ جا رہی ہیں یہ راستے پہ آپ کو کچھ ملے گا نہیں. پرومس کہیں نہیں جا رہی سر, میرا کام ہے سوال پوچھنا اور آپ کا یہ بڑا پن ہے جواب دینا, کیونکہ اس ملک میں تو بہت سے بڑے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے. سو بہت بہت شکریہ, اینڈ وی ڈو وش یو دا بیسٹ آف لک سر. والے دنوں کے اندر مجھے بہرحال یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے حاکم وقت کی پٹیشنز کے ساتھ آپ کی پٹیشن کو نتھی نہیں کرنا چاہیے, بٹ دیٹ بینگ سیڈ یو آر ولنگ ٹو ڈسکلوز ایوری تھنگ جو سوال پوچھا جائے عدالت کی طرف سے, رائٹ سر؟ میں ڈسکلوز کر چکا ہوں, جو بھی کر چکا ہوں میں ڈسکلوز کر چکا ہوں, اور میں عدالت میں جواب بھی دے دوں گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جہانگیر خان ترین صاحب موجود تھے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقت کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ناظرین, کراچی کے نیشنل ہائی وے پر آج دن بھر پولیس اور مظاہرین میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا. مظاہرین اپنے گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے رات گئے سے قومی شاہراہ پر دھرنا دے کر بیٹھے تھے. یہ دھرنا کل رات وائس آف شہداء کے چیئرمین فیصل رضا عابدی کی گرفتاری کے بعد شروع ہوا, اور کومنگ آپریشن اور چھاپہ مار کارروائی میں اس وقت تیزی دیکھنے میں آئی کہ جب جمعہ 4 نومبر کو ناگن چورنگی کی مسجد صدیق اکبر سے اہل سنت والجماعت کے 5 کارکنان کو ابدی نیند سلا دیا گیا. فائرنگ سے مولانا عثمان حیدری, محمد یعقوب, شاہد رفیق, شفیق الرحمان اور امین محمد جاں بحق ہو گئے. ٹارگٹ کلنگ کے ان واقعات کے بعد پولیس اور رینجرز نے آپریشن شروع کیا اور علامہ مرزا یوسف کی رہائش گاہ اور امام بارگاہ پر چھاپہ مارا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایسی ہی کارروائی میں لیاری سے اہل سنت والجماعت کے جنرل سیکرٹری مولانا تاج حنفی کو بھی ان کے گھر سے گرفتار کر لیا. رینجرز اور پولیس نے دو دنوں کے اندر ناظرین 93 مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے 86 سے زائد افراد کو بھی حراست میں لیا ہے. اب سندھ حکومت کی جانب سے یہ کریک ڈاؤن کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے کے لیے کی گئی ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ محسوس ہو رہا ہے. 20 اکتوبر کو 5 شیعہ کارکنان کو ناظم آباد میں مجلس کے دوران اور 4 نومبر کو اہل سنت کے 6 ارکان کو مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا.
कराची में बढ़ती हुई इस फिरका वाराना दहशतगर्दी के पीछे आखिर है कौन? और वजारत दाखिला के बकौल जब मदारिस की जियो टैगिंग मुकम्मल हो चुकी है तो फिर आए दिन दहशतगर्द और टारगेट किलर्स कहाँ से बरामद हो जाते हैं? हुकूमत फोर्थ शेड्यूल में शामिल मजहबी रहनुमाओं और कारकुनान का मुहासबा करने की बजाय उनकी रैलियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती क्यों दिखाई देती है? और नुक्ता ये भी कि जब मुखबरी और शवाहिद पर मजहबी रहनुमा उठाए जाते हैं तो फिर धरना और एहतजाज खिलाफ कानून इकदाम है या नहीं? इसके अंदर भी कन्फ्यूजन या हिपोक्रेसी डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्टेट में अभी तक क्यों दिखाई दे रहा है? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ इकराम सहगल साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सहगल साहब अस्सलाम वालेकुम। सहगल साहब, खादिमीन हरमैन शरीफ की हमायत में रैली हम देख रहे हैं। कराची में 2 पेश इमामों समेत 5 अफराद कत्ल किए गए कि जिनका ताल्लुक अल-अदम अहले सुन्नत वल जमात से भी था, और इसके बाद फिरका वाराना तंजीमों के खिलाफ एक क्रैक डाउन बाकायदा शुरू हो गया है। अमजद साबरी का कातिल जो है आसिम कपरी, वो भी पकड़ा गया, पहले पकड़ा गया फिर रिहा किया गया। अफसाने के बाद हम एज यूजुअल फुर्तियां दिखा रहे हैं, लेकिन मसला नाकिस इदालती निज़ाम का है, सियासी विल का है। व्हाट वुड यू पुट योर फिंगर ऑन? ऑल ऑफ देम। देखिए, प्रॉब्लम इज दैट एक तो पॉलिटिकल विल नहीं है। यहाँ पर अकोमोडेशन होती है। यहाँ पर अकोमोडेशन ये है कि आप देखें कि MQM हो या PPP हो या कोई भी तहरीक हो, ये आपस में इनकी ये होती है कि भाई आपके अगर लोग पकड़े गए तो हम उनको छुड़वा देंगे, हमारे लोग पकड़े गए तो आपको छुड़वा देंगे, वगैरह वगैरह ना। उसके अंदर एक थर्ड फैक्टर आ गया, वो रेंजर्स का आ गया, फ़ौज का आ गया, और उन लोगों ने एक MQM की जितने मिलिटेंट विंग थी उनको तो सफाया कर दिया। उस सफाया के नतीजे में ये हुआ कि MQM ब्रेकअप होने शुरू हुई। वो जो एक कोहेसिव फैक्टर थी, डरा के रखते थे, वो ख़त्म होने शुरू हुई। नाउ नेचुरली जब वो ख़त्म होने शुरू हुई, जब एथनिसिटी ख़त्म होनी चाहिए, लोगों ने बोला ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ टू गो टू सेक्टेरियनिज्म। और आप देखें इस कड़ी में अंदर कौन है, कॉमन फैक्टर कौन है? अगर आप MQM को देख लें तो ठीक है, कॉमन फैक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम आता था पहले, उनके साथ लियारी वालों के साथ, ठीक है, वो जो पीपल्स अमन कमेटी बनी हुई थी। ये फजल रज़ा आबदी का नाम पहले ही आता था पीपल्स पार्टी के, अभी थोड़े दिन से पहले ये MQM ने काफ़ी सपोर्ट करना शुरू किया। उसके बाद उज़ैर बलोच साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनकी वो है। देखिए, बात ये होती है महर, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि GIT बनती है, GIT के अंदर इंटरोगेशन होती है, उसके अंदर बड़ी सामने काफ़ी एविडेंस आती है, लेकिन वो एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। अब ये तो मजाक है फिर GIT का। अगर इतनी एविडेंस है, लोगों की टारगेट किलिंग में पकड़े गए हैं, लोग मुलव्वस हैं, जिनके घर से हथियार पकड़े जाते हैं और वो भी अनलाइसेंस्ड वेपन। देखिए, जो फजल रज़ा आबदी को जो मैंने देखा है फोटोग्राफ्स, वो तो सब ऑटोमेटिक्स थे, तो इनके पास कितने लाइसेंस इनको दिए गए थे ऑटोमेटिक्स? अगर लाइसेंस दिए भी गए, ये भी मैं समझता हूँ लाइसेंस भी नहीं दिए गए होंगे। तो बात यह है कि आपको सर, मगर ये तो मुजरिमाना गफलत है, आपकी सिंध असेंबली की भी है, आपके जुडिशल निज़ाम की भी है, आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की भी है, हर लेवल के ऊपर मुजरिमाना गफलत है। आप देखें कि आसिम कपरी जैसा बंदा पकड़ता है आपका असलम, अल्लाह जन्नत नसीब करे आपके हमारे पुलिस के हीरो को, वो पकड़ते हैं, वो रिहा हो जाते हैं, वो निकल के इस मुल्क का कौमी हीरो जो है उसको कत्ल कर देता है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ विशियस साइकिल, इट कीप्स गोइंग ऑन। चंद अफराद की गिरफ्तारी और फिर खामोशी इस मुल्क में, बार बार वी सी द सेम थिंग। कराची में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि फिरका वाराना तंजीमों और अभी तक 93 मदारिस के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अब फिरका वारियत की जड़ से इसको फेंक के हम जड़ से इसको एड्रेस करेंगे इशू, या सिर्फ आपको लग रहा है कि इसके तने ही काटने से ये फिरका वाराना दहशतगर्दी जो है खत्म हो जाएगी? नहीं जी, आपको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जिस तरह रेंजर्स ने वी आर एक्चुअली ऑन द वे टू डू दैट, बट प्रॉब्लम इज यहाँ पर आती है पॉलिटिकल विल की। जब आप देखें कि अभी तो खैर थोड़े दिन से ये चीफ मिनिस्टर साहब कोऑपरेट कर रहे हैं कि रेंजर्स को फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल विल क्या थी? जिसको देखो वो जी फिर जाते हैं पॉलिटिकल विल, और वो पॉलिटिकल विल जो है फिर वो शुरू हो जाती है जुडिशरी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना, और वो जुडिशरी इस तरह इन्फ्लुएंस होती है। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है वो खाली ये नहीं कहता कि आप वर्डिंग ऑफ द लॉ पर जाएं, वो स्पिरिट ऑफ द लॉ को आप करें। जो व्हाट इज द हाउ कैन यू डिलीवर जस्टिस विदाउट गोइंग ऑन टू द स्पिरिट of the law? If you just go and by technicalities of the wording of the law get here and there. बात ये है महर कि आपको बड़े सिंपल एक बात करनी पड़ेगी, that
آپ کو جتنے بڑے آپ کو GIT میں جتنے بھی ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس آئے ہیں جس کے اندر جو ہے ان کو تو آپ پکڑے نا, وہ تو سب بڑے نام ہیں, اس کے اندر کوئی چھوٹا نام نہیں ہے. فضل عابدی سینیٹر تھا اور کون نہیں جانتا تھا کہ آصف زرداری کے لیے کیا کرتا تھا. یہ ڈاکٹر عاصم کیا تھا, اپنے پوری ایویڈنس موجود ہے کہ یہ ایک پوری وارڈ تھی جو ملیٹنٹس کو کرتی تھی, وہ ملیٹنٹس کو ٹھیک کرتی تھی, ملیٹنٹس واپس جا کے لوگوں کو مارتے تھے. ہی از این ایکسیسری ٹو مرڈر جی, آپ اس کو خالی ٹرائی کر رہے ہیں. Just think about it. If you treat a person who is known criminal and bring him back to and put him back on the street to kill somebody else, then what does that make you? آصم کپری نے یہ کیا نا. مگر سہگل صاحب وہ ممالک کے جو اپنے اپنے مسلک اور فرقوں کو فروغ بھی دیتے آئے ہیں اس ملک کے اندر, مدرسوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں, کھلی کر رہے ہیں, ریاست پاکستان کی طرف سے انہیں بھی کھل کے ابھی تک ایک سو ٹو سے شٹ اپ کال نہیں دی گئی. اور کیا ہم نے نصاب میں تبدیلی کی ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے. اور پچھلے دنوں سے آپ کو یاد ہے کہ جس ادر ڈے شاہراہ دستور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کلدن تنظیم کے کارکنان اپنے خطاب میں شیعہ کافر شیعہ کے نعرے لگا رہے تھے. شیڈیول 4 گیا بھاڑ میں, دفاع 144 گئی بھاڑ میں. سو مائی کوشچن ٹو یو آپ نے پولیٹیکل ول کو ہائی لائٹ کیا, جوڈیشل سسٹم کو ہائی لائٹ کیا. آلسو سر عسکری ول ہے اب یہ کام کرنے کی؟ آپ کو عسکری ول کو بالکل سمجھنا پڑے گا. دیر از نو فیوچر ان دس, دیر از نو فیوچر ان دس بیکاز دا ورلڈ ڈز ناٹ ایکسیپٹ اٹ. ٹھیک ہے جی. اور اب آپ کو ایک پرابلم آ گئی ہے. دیکھیے پرابلم جو کچھ بھی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایک طرح کے آپ کو اپنے اندر آپ جو کینسر ہے اس کو آپ فیڈ کر رہے ہیں رادر کٹنگ دا کینسر آؤٹ آف یور باڈی. تو دیٹ کینسر ول اسپریڈ تھرو آؤٹ دا باڈی. ٹھیک ہے جی. تو الٹیمیٹلی دس واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اور دیکھیں رول آف لا کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر تو دندناتے پھرتے ہیں. آپ ایک گروہ کو پکڑیں وہ دوسرا نام چینج کر لیتا ہے. کس کو نہیں پتہ ہے کہ نام چینج کرتے رہتے ہیں یہ. دیکھیں مرڈرر, قاتل, وٹ ایور از اے کرمنل از اے کرمنل. مرڈرر از اے مرڈرر. He don't care what party he belongs to, what فرقہ he belongs to and who he is supported by. And عسکری قیادت کو بھی یہ کرنا پڑے گا کہ you cannot play good cop, bad cop. You have to crack down on all without exception. بہت بہت شکریہ. اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا ہم ہیں فرقواریت اور کلندر تنظیموں کے خاتمے کے لیے؟ یہ سوال باقی ہے اس ملک میں بدقسمتی سے. گو کہ اندرون خانے ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ سنجیدہ ہیں اور سیاسی اور عسکری لیڈرشپ دونوں بہت سنجیدہ ہے. سمجھ گئے ہیں اب کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہمیں اندر سے ہی لاحق ہے. لیکن شاید اس سے زیادہ سنجیدہ ہم صحافیوں کے سورسز ریویل کرنے میں اور انکور کرنے میں ہیں کہ جس کے حوالے سے ایک ٹاپ لیول جو کمیشن جو ہے وہ بھی بنا دی گئی ہے. اور کام اتنی پھرتیوں سے ہو رہا ہے کہ اگر یہی پھرتیاں, یہی جذبات اور یہی اگر پیس ہم دیکھ لیتے فرقہ وارانہ تنظیموں کے خلاف یا پروگزیز کے خلاف جو ہم پالتے ہیں, تو یہ ملک کہاں سے کہاں چلا گیا ہوتا. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.